بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل هو اللہ، بس۔ میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ، نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا۔ میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا۔ مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے۔ یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں۔ کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورت سلام اور سورت قل هو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال۔ آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال، کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں۔ پہلے 5 لوگ تھے، اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا، اور حلال رزق مل رہا ہے۔ کہتے وسیع میں، 2 دفعہ لفظ کا انہوں نے، وسیع میں، احتیاط سے 2 دفعہ لفظ کا۔ 7 سال۔ اور کسی کا کوئی مشاہدہ، یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا جی؟ 2 سال سے آپ کا عمل ہے جی؟ 5 سال سے آپ کا عمل ہے؟ 10 سال سے آپ کا عمل ہے؟ ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے۔ 5 سال سے بتا رہا ہوں میں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور دانستہ بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے، یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے۔ میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں، 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں۔ رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات، اور دوسرا جادو جنات کے معاملات۔ اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی، یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ یہ سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا کان لگا کے میری بات کو۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا۔ روایت میں 2 الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے، نہ سونا نہ کھانا۔ جس یہ بتائیں کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا نا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک۔ وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے،
کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں کہاں کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا پر، بولیں تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے۔ نبی سچا، اس کی نگاہ سچی، نبی سچا، اس کا فرمان سچا، نبی سچا، اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام۔ نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، اسی کا نام ہے۔ نبوت کے وعدوں میں یقین ہے، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل هو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے۔ یعنی وہ جنات خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے، نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا۔ اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کچھ ہو، اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ہاں ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں، وہاں ایک چیز میں ہر سال بتاتا ہوں، اور اس کو پانے والے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، افطار میں 11 دفعہ پڑھ جو مانگ ملے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر ملتا ہے؟ کس نے پایا؟ ملتا ہے؟ واقعی ہاتھ ہیں، اس سے زیادہ ہیں کچھ۔ 11 بار یہ آیت پڑھ اور جو مانگ، دولت، رزق، عزت، بیٹے، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، تمنگریاں، راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، کلمہ، دیدار مصطفیٰ، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، اور آنکھوں کی دنیا، دل کی دنیا، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، سوچ کی دنیا، وجدان کی دنیا، اوہو، فقیری، ولایت، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، دوستی، عشق مصطفیٰ، محمد، آل محمد کی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، مودتیں، مروتیں، مانگ دنیا آخرت، جو مانگ اس کے خزانے سے، اس آیت کی برکت سے سدا ملا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ وہ تو خاص قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس وقت مانگ ہی ملتا ہے، جس پل چاہا
یہ آیت پڑھ اور اللہ سے عرض کر کے مولا یہ عطا کر دے. اللہ دیتا ہے. رزق مانگ، دولت مانگ، صحت مانگ، کھانے مانگ، عزت مانگ، عافیت مانگ، ملتا ہے. اس آیت کو یاد کر لیں. اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے. کیا خیال ہے ملتا نہیں؟ عجب ملتا. ہر پل میں رمضان تو پھر تو رمضان تو رمضان ہے. یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے اس کو ملتا ہے. وہ تیری کیفیت پہ ہے. تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تجھے جلدی ملے گا. تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے دیر سے ملے گا. وہ تو تیری کیفیت پہ ہے. وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے، کڑھن پہ ہے. ملتا ہے. افطار کے لمحے، افطار کی گھڑیوں میں یہ ابھی سے آیت یاد کر لیں. اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے میری منت ہے یاد کر لیں. چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114. کمال ہے. افطار کا لمحہ، افطار کی گھڑی. اور اگر آپ مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے تو پھر وہ ایک اور کام کر لے. وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے. تو واقعی میری مجبوری سچی ہے. خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے. اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، جو قبولیت روزے داروں کو دے وہ مجھے بھی دے. جو محبوبیت روزے داروں کی قبولیت میں ہے وہ مجھے بھی عطا فرما. دیتا ہے، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے. شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. 11 بار اس آیت کو سحری کے وقت کیوں پڑھیں؟ تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے. بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا. اور افطاری کے وقت کیوں پڑھیں؟ اس وقت روزے دار کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے. یہ آیت یاد کریں. اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے. تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے. کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا مائدہ، دسترخوان بھیج آسمان سے. اچھا میں اس دن بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا اپنی کسی مقصد کے لیے، کو اللہ سے میں نے لینا تھا. اچانک پڑھتے پڑھتے میں چپ ہو گیا. میں نے کہا تو یہ مانگ رہا، اللہ دسترخوان دیتا ہے، اور دسترخوان میں تو ایک چیز ہوتی نہیں. دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اور جو آقا کملی والے کا دسترخوان بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی پانی، روٹی، جاؤ وغیرہ ایک چیز پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ تو ہمارا دسترخوان، ہم جو آج کل دسترخوان، میرے رب کا دسترخوان کیا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا دسترخوان دے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. ہاں دسترخوان مانگا کرے رزق روحانی کا. رزق روحانی تسبیحاں، نماز، ذکر، تلاوت، تقوی، نظروں کی پاکیزگی، جذبوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، دل میں کسی کے لیے اچھا خیال، دل میں کسی کے لیے بدگمانی آتی ہے تو ختم کر. کیا پتا تو اس کو مجرم سمجھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، تو پتہ نہیں ان کو کس حال میں سمجھے. رزق روحانی مانگا کریں اللہ سے، رزق روحانی مانگا کریں. دسترخوان مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. تیری عید ہو جائے گی. واہ مولا عیدیں کروا دے. یہ آیت واقعتاً دسترخوان اترواتی ہے، دولت کے، رزق کے، برکت کے، صحت کے،
راحت کے، رحمت کے، عفو کے، عافیت کے، روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، جو نعمتوں کے دسترخوان، اور عیدیں کرواتی ہے یہ آیت۔ یقین کی دنیا چاہیے، یقین سے کر کے دیکھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا، وہ تھے ولی تھے، ٹھیک ہے ولایت کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وحی کی تاثیر قیامت تک رہے گی۔ وحی کے پیچھے میرے کملی والے کے زبان اطہر، دل مبارک اور جبریل اور رب کی تاثیر شامل ہے۔ وحی کی تاثیر ہے، قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ وحی ہے، اور بندہ ڈرتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا ملے گا ہی نہیں ملے گا، نہیں، تو یقین ہے کامل، یقین ہے کامل، یقین ہے کامل، غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، گمان کر بس پھر ہو گیا، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اس کا ذرا آیت کا نا ترجمہ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیں، ابھی آپ کے پاس موبائل ہو نا، دعا کے بعد اس کے ترجمے کو گھومیں۔ مائدہ سورت 7واں پارہ آیت نمبر 114، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں، اس کے اندر تو کائنات ہے، اس کے اندر تو پیکج ہی پیکج پڑے ہیں سارے، تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، یقین ہے۔ ایک جوان مجھ سے ایک عجیب بات کہہ گیا، شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، بڑا عجیب بات کہہ گیا، مجھ سے کہنے لگا میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی اور پڑھی اس آیت کو کہ مولا سنا ہے تیرے کوئی ولی تھے جن کی دن کی دنیا آباد تھی، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہوتی سیدہ تیرا کفن، کر گھن عمل وقت ہے۔ کوئی دل کی دنیا پانے والے بڑے ولی سنے، کتابوں میں تذکرے پڑھے، کچھ دیکھے بھی صحیح، مولا میں تجھ سے ایک مانگتا ہوں، الہی کوئی تجھ سے کیا، الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، الہی کو تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ کہنے لگا میں نے دن رات پڑھی آیت، دل کی دنیا مانگی اللہ سے، بس مولا دل کی دنیا عطا فرما، دل کی دنیا عطا فرما۔ اور یقین جانیے اس نے مجھے جو دل کی دنیا کی کیفیات بتائی نا، میں رو پڑا، میں رو کہ مولا مجھے بھی دے دے۔ ہاں اب ہیں، اب بھی ہیں ایسے پاگل دیوانے جو پیچھے پڑ گئے اور لے لیا، جو یندہ یا بندہ تلاش کرنے والے نے پا لیا، پاگل ہیں۔ اور کچھ ہیں جو کھڑے ہیں کنارے پہ، پتہ نہیں نمرود کی آگ ہے جلا دے گی، اور عشق کود پڑا کسی منگتے کے لیے، کسی بھکاری کے لیے، کسی محتاج کے لیے، کسی اس جوان کی طرح پیچھے پڑ جانے والے کے لیے، جو جوان بس کہنے لگے میرا دن تھی، میری رات تھی، میری صبح تھی، شام تھی، کہنے لگا رات کو آنکھ کھل جاتی نا، جب تک 11 دفعہ پڑھ نہیں لیتا تھا، اور بعضوں کا جوانی کی نیند آنکھ پھر بند ہوتی تھی اور پھر آنکھ کھلتی تو خیال آتا اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہوگا، چلو 11 دفعہ پوری، کہا پھر 11 دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا، سوچو تو صحیح طرح۔ اس جوانی کے جذبے، جوانی کی امنگیں، جوانی کی امیدیں اور جوانی کے جذبات، جوانی کی کیفیات سب کچھ ہے، اور میرا رب اندر ہی اندر، میرے رب فرشتوں کو کہ میرے فرشتوں تمہارے اندر یہ جذبے کیفیتیں میں نے رکھی ہی نہیں ہیں، تمہارے اندر صرف عبادت کا جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر جوانی ہے، پھر بھی مجھے چاہ رہا اور یہ کہہ رہا کہ الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، دل کی دنیا، دل کی دنیا۔ اور کہا میرے دن میری رات ایسے گزرے، میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی 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 مانگی،
پتہ نہیں کتنا عرصہ مانگتا رہا. یقین جانیے بعض اوقات نہ اللہ پاک کسی بندے کو آزماتے ہیں، کچا ہے یا پکا ہے. جب بندہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے اور اس کا جذبہ سچا ہوتا ہے، ایک پل میں سے سوئچ آن ہوتا ہے، ٹک سی آواز آتی ہے اور ایک پل میں دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے.